بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو قواعد میں آج ہمارا موضوع ہے حروف تہجی کی ابتدائی، درمیانی اور آخری اشکال۔ حروف تہجی کی عادی اشکال کی مدد سے ہم کس طرح الفاظ سازی سیکھ سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ حروف تہجی: الف مد آ، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، یہ، سین، شین، صاد، ضاد، طوئیں، زوئیں، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، حمزہ، دو چشمیے، چھوٹی یہ، بڑی یہ تمام حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ ان کی عادی اشکال کی مدد سے الفاظ تحریر کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جن کی عادی اشکال نہیں ہے، جیسے کہ آپ کو اس میں دائرے میں نظر آ رہا ہے۔ یہ ایسے حروف ہیں کہ عادی اشکال نہیں ہوتی، ان کو ساکن لکھا جاتا ہے، مطلب جیسے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں بالکل اسی طرح سے ان کو حروف الفاظ کو تحریر کرنے کے دوران لکھا جاتا ہے۔ حروف تہجی کی عادی اشکال: یہاں پہ آپ کو بے کا خاندان نظر آ رہا ہے۔ بے کے خاندان کی ابتدائی، درمیانی اور آخری شکل ہم تحریر کرنا سیکھیں گے اور ان سے شروع ہونے والے الفاظ بھی دیکھیں گے۔ آپ توجہ سے دیکھیے اور اس کو لکھنے کی مشق کیجیے۔ بے کی عادی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی اور درمیانی شکل ترچھی ہوگی اور آخر کی شکل ساکن ہوگی، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس سے شروع ہونے والے الفاظ بکری، بہادر اور سیب ہوں گے۔ اسی طرح پے کی عادی شکل اور درمیانی اور آخر کی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی اور ان سے شروع ہونے والے الفاظ پتنگ، پہاڑ اور سوپ ہیں۔ تے، تتلی، تم اور جیت ہوگا اور ان کی عادی اشکال کچھ اس طرح سے ہوگی۔ اسی طرح سے ٹے کی بھی عادی اشکال کچھ اس طرح سے ہوگی اور ان سے شروع ہونے والے الفاظ ٹوپی، ٹھیلا اور چوٹ ہوں گے۔ سے کی عادی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی اور ان سے شروع ہونے والے الفاظ ثاقب، ثمر اور وارث ہوں گے۔ جیم کے خاندان کی ابتدائی، درمیانی اور آخری اشکال کچھ اس طرح سے تحریر کی جائیں گی، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جیم کی عادی شکل آدھا جیم کی شکل ہے اور اسی طرح سے درمیانی شکل تھوڑی سی مختلف ہے، ترچھی لائن کے ساتھ اس کو نیچے جوڑا گیا ہے۔ ترچھی لائن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی حرف لکھا جائے گا وہ اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور آخری شکل ساکن کی ہوگی، یعنی جیسا جیم آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل ویسے ہی تحریر کیا جائے گا۔ اسی طرح سے چے کی بھی کچھ اسی طرح سے ہوگی، ہے کی بھی کچھ اسی طرح سے لکھا جائے گا اور خے کی بھی اسی طرح سے ابتدائی، درمیانی اور آخری شکل ہوگی، بس نقطوں کا فرق ہوگا۔ اسی طرح سے سین، شین، صاد اور ضاد کی ابتدائی، درمیانی اور آخری اشکال کچھ اس طرح سے ہوں گی۔ سین کی عادی شکل شوشوں کی شکل میں ہوگی اور درمیانی شکل بھی بالکل اسی طرح سے تحریر کی جائے گی اور آخر کی شکل ساکن ہوگی، اور ان سے شروع ہونے والے الفاظ سورج، آسمان اور پیاس ہوں گے۔ آپ ان الفاظ کو توجہ سے دیکھیے اور ان کو لکھنے کی مشق کیجیے۔ شین میں بھی زیادہ تبدیلی نہیں ہوگی، اسی طرح سے تحریر کی جائے گی۔ صاد بھی بالکل اسی طرح سے تحریر کیا جائے گا اور ضاد میں بھی کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہوگی۔ توئیں، زوئیں اور عین غین کی ابتدائی، درمیانی اور آخری اشکال دیکھ لیتے ہیں۔ توئیں کی ابتدائی، درمیانی اور آخری اشکال میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں بالکل اسی طرح سے حروف کے ساتھ جوڑے جائیں گے۔ اسی طرح زوئیں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ عین کی عادی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی اور جب ہم درمیانی شکل بنائیں گے تو ترچھی لائن کے ساتھ عین
کو کچھ اس طرح سے جوڑیں گے جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس سے شروع ہونے والے لفظ بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ اور عین کی آخری اشکال دو طرح کی ہوتی ہیں، جیسے آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے۔ عین ایک تو ساکن ہے اور دوسرا ترچھی لائن کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس کی مثالیں بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح سے غین کا بھی وہی ہوگا۔ غین کی آدھی شکل آدھا غین ہوگی اور درمیانی شکل ترچھی لائن کے ساتھ ملا دی گئی ہے، اور آخر کی شکل بھی ساکن اور غین ترچھی لائن کے ساتھ ملا کر لکھی جائے گی۔ فے، قاف، کاف اور گاف کی ابتدائی، درمیانی اور آخری اشکال دیکھ لیتے ہیں۔ فے کی ابتدائی، درمیانی اور آخری اشکال میں زیادہ تبدیلی نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح قاف کی بھی زیادہ تبدیلی نہیں ہے، صرف اسی طرح سے آدھی اشکال تحریک کی گئی ہے۔ لیکن کاف جو ہے اس میں آدھی شکل کچھ اس طرح سے تحریر کی جائے گی اور درمیانی شکل کچھ اس طرح سے تحریر کی جائے گی، اور یہ درمیان اور ابتدائی دونوں ہی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے آخر کی شکل کاف کی ساکن ہوگی، جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح گاف کی بھی شکل تحریر کی جائے گی۔ آپ اس کی لکھنے کی مشق کیجیے گا تاکہ آپ کو الفاظ کی پہچان ہو اور آپ اس کو لکھنے کا طریقہ آ جائے آپ کو۔ لام، میم، نون اور ہے کی ابتدائی، درمیانی اور آخری اشکال۔ لام کی ابتدائی، درمیانی اور آخری اشکال میں زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسی طرح میم میں بھی کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہوگی، آدھی شکل ہوں گی دونوں کی، اور آخر میں میم ساکن ہوگا۔ اسی طرح نون میں ابتدائی شکل میں دو طرح کا نون ہوگا، ایک آدھی شکل میں ہوگا اور ایک ترچھا نون ہوگا، جیسا کہ آپ کو مثالوں میں نظر آ رہا ہے۔ اور درمیانی شکل میں آدھا نون ہوگا اور آخری شکل میں نون ساکن ہوگا۔ ہے کی تینوں آدھی اشکال مختلف ہوں گی۔ ابتدائی شکل شوشے کی شکل میں ہوگی اور نیچے ایک کنڈا بنا دیا جائے گا، اور اسی طرح درمیانی شکل ترچھی شکل کے ساتھ ایک کنڈا بنایا جائے گا، جیسا کہ آپ کو مثالوں میں نظر آ رہا ہے۔ اور آخری شکل جو ہے وہ مدّاح کی شکل میں ہوگی اور اس کو مدّاح کی صورت میں لکھا جائے گا۔ تو ہے کی تینوں اشکال مختلف ہیں اور آپ ان کو ضرور لکھنے کی مشق کیجیے گا تاکہ آپ کو ان کی پہچان ہو۔ چھوٹی اور بڑی اے کی ابتدائی، درمیانی اور آخری اشکال۔ چھوٹی اے کی ابتدائی شکل جو ہے وہ شوشے کی شکل میں ہوگی اور نیچے دو نقطے ہوں گے اور زیر بھی آئے گا۔ اسی طرح سے درمیانی شکل بھی ہوگی اور آخری شکل جو ہوگی وہ ساکن ہوگی، یعنی پوری لکھی جائے گی۔ اسی طرح سے بڑی اے بھی اسی طرح سے لکھی جائے گی، لیکن اس کے نیچے زیر نہیں آئے گا اور اس کی آواز اے کی آواز ہوگی، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ مثالیں دی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو حروف تہجی کی آدھی اشکال کی بہت اچھے سے پہچان ہو گئی ہوگی۔ اس کی ضرور مشق کیجیے گا تاکہ آپ ان کو الفاظ میں تحریر کر سکیں۔ یہاں پر آپ کو حروف تہجی کی آدھی اشکال کی مشق دی گئی ہے۔ یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں جو توڑ کے لکھے گئے ہیں، آپ کو ان کو آدھی اشکال کی مدد سے جوڑ کر تحریر کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو حروف تہجی کے الفاظ توڑ کے دیے گئے ہیں، آپ کو ان کو آدھی اشکال کی مدد سے جوڑ کر تحریر کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو حروف تہجی کی ابتدائی، درمیانی اور آدھی اشکال کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ آپ ان کو لکھنے کی ضرور مشق کیجیے گا۔ اگلے سبق کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔